صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہر کس و ناقص اٹھے اور جو زبان میں آئے وہ کہتا پھرے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. بہت ساری روایات ہیں اس معنی کی. میں عمدن وہ روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو علی المرتضی سے منقول ہے. فرمایا عبداللہ ابن سلمہ نے، میں نے سنا علی المرتضی فرما رہے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر. روئے زمین پہ اس امت میں ابو بکر کے بعد سب سے بہترین، علی کے نبی کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر. وبعد ابو بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان اللہ اکبر ان کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ جن کا نام ہے، علی کے بیٹے رضی اللہ عنہ. سوال کرتے ہیں بابا اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. اس کے بعد فرمایا عمر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ اگر پھر پوچھا تو کہیں عثمان کا نام نہ آئے. بیٹا ہے نا، خواہش تھی کہ میرے باپ کا نام بھی آئے. بابا آپ؟ فرمایا میں تو امت کے عام انسانوں جیسا ایک انسان. سب سے افضل کون ہے اس امت میں؟ زبان علی سے ابو بکر، اس کے بعد عمر. اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کائنات کے لوگوں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن ولکن اخوۃ و مودۃ فی الاسلام، ابو بکر کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت اور مودت کا رشتہ ہے. میں نے خلیل تو اپنے رب کو بنایا ہے. خلت دوستی کا، محبت کا، اعتماد کا، بھروسے کا وہ آخری درجہ جس سے آگے دوستی کی کوئی کیفیت ہو نہیں سکتی. فرمایا اگر دنیا میں کوئی اس قابل ہوتا کہ میں اسے خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے. لیکن میں نے ولیکن اخوۃ و مودۃ فی الاسلام، ابو بکر کے ساتھ اخوت ہے، مودت اور محبت ہے اسلام کی وجہ سے. مقام و مرتبہ بھی بیان کیا، ابو بکر کا اسلام بھی بیان کیا. میں نے تو اپنے رب کو خلیل بنایا. اور میرے عزیز بھائیوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. بہت سارے دنیا نے مال دیا، کبھی مسجد بنانے کے لیے، کبھی کنواں خریدنے کے لیے، کبھی توسیع مسجد کے لیے، کبھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. معرکہ بدر سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ بدر سے پہلے بھی اور زندگی کی آخری لمحات تک صحابہ کرام مال بھی نشاور کرتے رہے، جانیں بھی نشاور کرتے رہے. لیکن ابو بکر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مال ابو بکر نے دیا. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے مجھے کسی نے میری جان پر، میری ذات پر کسی نے اتنا مال نشاور نہیں کیا جتنا ابو بکر نے کیا ہے. اور جواب کیا ملا؟ ابو بکر کی کیفیت کیا ہے؟ مال بہت سونے دیا، عبد الرحمن بن عوف نے بہت دیا، عمر بن خطاب نے بہت دیا، عثمان ابن عفان نے بہت دیا. لیکن میرے بھائیوں، ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ابو بکر کے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ فرمایا فبکا ابو بکر وقال یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لک. زبان نبوت سے یہ ارشاد ہوا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا. فبکا ابو بکر، ابو بکر کی سسکیاں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یا رسول اللہ آنا
وَمَالِي إِلَّا لَكَ، آپ تو ان دنیا کے روپے پیسے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اور ابو بکر کا جسم و جان بھی محمد کی آبرو کے لیے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مال بہت سونے دیا، دنیا اب بھی دیتی ہے، لیکن کیفیت یہ کبھی شاید دیکھنے میں آئی ہو۔ حضور آپ دنیا کے مال کی بات کرتے ہیں، مالی وانا الا لک، میں بھی، یہ جسم و جان بھی، یہ عقل و دانش اور فہم و فراست بھی، میری اولاد بھی، میرے بچے بھی، یہ سارے ہی آپ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کی قسم یہ بات صرف کہنے کی نہیں تھی، حقیقت میں ایسا کر کے دکھایا۔ کوئی ایک چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کے جانثاری میں کبھی رکاوٹ بنی ہو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ نہ دیا گیا ہو، کوئی مثال ایسی ملتی نہیں۔